السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقوی والی زندگی عطا کریں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ الزلزال کی آیہ نمبر 6 کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ الزلزال آیہ نمبر 6۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یومئذ، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی آیا میں آ چکا ہے اوپر۔ یومئذ کمبینیشن ہے دو الفاظ کا، یوم پلس اذ، ٹھیک ہے، اس دن، یوم دن، اذ اس، یومئذ اس دن۔ یصدر صدر سے ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں چیسٹ کے، سینہ۔ اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے صادر، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ حکم صادر کرنا۔ اس صادر کا مطلب ہے کہیں جا کر پلٹنے والا، یعنی آپ کہیں پہ گئے اور پھر واپس آئے، لیفٹ اینڈ کم بیک، ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم اس آیا کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب بنے گا کہ جس دن لوگ واپس پلٹ رہے ہوں گے۔ یومئذ یصدر الناس، کہاں سے پلٹ رہے ہوں گے؟ اب اس میں دو میننگز ہم دیکھیں گے۔ ایک جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ کہاں سے واپس آ رہے ہوں گے؟ قبروں سے نکل کر، کدھر؟ میدان حشر کی طرف لوٹ رہے ہوں گے۔ قبروں سے نکل کر واپس میدان حشر کی طرف لوٹ رہے ہوں گے۔ اب یعنی وہ ہو کے آئے واپس، کہاں سے ہو کے آئے؟ دنیا میں ہم آئے تھے، جو کرنا کیا، اور پھر اس کے بعد قبروں میں جا پہنچے اور پھر وہاں سے پلٹ کر دوبارہ میدان حشر میں آ رہے ہیں۔ یہ میننگ پورا ہو گیا جو ہم نے کیا تھا کہ صادر کا مطلب ہوتا ہے جا کر لوٹنا، ٹھیک ہے، کہیں جا کر پھر پلٹنا۔ دوسرا جو اس کا میننگ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حساب کے مقام سے، یعنی جب اعمال کا حساب کتاب ہو جائے گا میدان محشر میں، پھر وہاں سے پلٹ کے جو اپنا اصل گھر ہوگا نا، یعنی اعمال کے مطابق انسان کو دوزخ یا جنت میں جو بھی جگہ ملے گی وہاں پہ پلٹنا یا لوٹنا مراد لیا گیا ہے، یعنی حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا، جو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ ہم نے دو میننگز دیکھے ہیں اس جا کر لوٹنے کے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ جس دن لوگ واپس پلٹ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میننگ ہم نے دیکھا ہے کہ حساب کتاب جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ان لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا سنا دی جائے گی تو ان کو اصل ٹھکانے، ان کے اصل گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ تو یہ دو میننگز جو ہیں مفسرین نے کیے ہیں اس کے، جو ہم نے الحمدللہ ابھی دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھیں گے اشتاتا۔ اشتاتن آ رہا ہے یہاں پہ، جس کا مطلب ہے متفرق حالت میں، یعنی مختلف قسم کی حالتوں میں، سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگوں کی حالت، ان کی فیلنگز، ان کے اوپر حشر، میدان حشر کی سختی ان کے اعمال کے حساب کے مطابق ہوگی۔ تو متفرق حالتوں سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ سب فرق فرق اور الگ الگ حالت میں ہوں گے،
ٹھیک ہے، سب پلٹنے والے لوگ ایک حال میں نہیں ہوں گے، بلکہ فرق فرق حالت ہوگی ان کی۔ کوئی نیکیاں کما کر پلٹ رہا ہوگا تو کوئی گناہ اور برائی کر کے پلٹ رہا ہوگا۔ بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا اور بعض کا رخ بائیں جانب ہوگا۔ کوئی جنت کی طرف لوٹ رہا ہوگا، کوئی دوزخ کی طرف لوٹ رہا ہوگا، اور یہی اصل ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ اور سب بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی فیملیز کی صورت میں نہیں ہوگا، کوئی گروپس کی صورت میں نہیں ہوگا، سب کو اکیلے اکیلے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور ہر کسی کی واپسی اکیلے ہی ہونی ہے۔ تو کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا سوائے اس کے اعمال کے۔ تو کس کے ساتھ لوٹنا ہے ہر کسی کو؟ اکیلے اپنے اعمال کے ساتھ۔ جیسا کہ سورۃ الانعام 94 میں آتا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو کیا ہم نے دیکھا کہ الگ الگ ہو کر، متفرق ہو کر اس طرح لوٹیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں۔ اب جہاں اعمال کی بات آتی ہے دکھانے کی، تو سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 14 میں آتا ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ اس کا مطلب مفسرین نے ایک یہ کیا ہے کہ لوگ الگ الگ گروہ کی شکل میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف گروپس کی شکل میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر کسی کو اپنا اکیلے اکیلے ہی اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ اب یہ جو گروپس والی ہم نے بات کی وہ کس طرح سے ہوگا کہ لوگ جن سے محبت کرتے ہوں گے انہی کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یا جس طرح کے آپ کام کرتے ہوں گے وہ سب لوگ جو ایک طرح کے کام کرنے والا ہے ان کا ایک ایک گروپ بن جائے گا۔ جیسے مثال لیتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی روزے رکھنے والے لوگ ہیں جو بہت روزے دار تھے، تو ان روزے داروں کا ایک الگ گروپ بنا دیا جائے گا۔ باب الریان سے جنہوں نے داخل ہونا ہوگا تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پر۔ پھر کچھ لوگ جو صدقہ خیرات میں بہت آگے تھے ان لوگوں کا ایک الگ سے گروپ بن جائے گا۔ تو اس طرح مختلف جماعتیں جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اب یہ جو گروہ کے گروہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے یا امتوں کی امتیں ہیں، یہ جرائم کیٹیگریز کے حساب سے ہوگا۔ کوئی چوروں کا گروہ ہے، کچھ بدکاروں کا گروپ ہے، تو ایک طرح کے جرم کرنے والوں کا الگ الگ گروپ بنا دیا جائے گا۔ تو پھر پلٹیں گے اپنے مقام کی طرف۔ اس کے حوالے سے سورۃ النمل میں 83 میں آتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جدا جدا قسمیں بنائی جائیں گی۔ تو یہ ہم نے قرآن کی ہی مختلف آیات کے ساتھ اس آیا کی تفسیر کو دیکھا ہے۔ آگے اب ہم دیکھیں گے لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس کو بھی ہم انہی دو مفہوم کے حساب سے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے فرسٹ میننگ کیا تھا کہ قبروں سے لوٹیں گے میدان حشر کی طرف، اگر اس کو ہم دیکھیں تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ وہاں پر میدان حشر میں لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمالوں کو دیکھ لیں گے۔ کہاں پر؟ میدان حشر میں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا دوسرا میننگ لیں جو ہم نے کہا کہ لوگ میدان حشر میں حساب کتاب جب دے دیں گے تو اس کے بعد ان کو جو جزا سزا کا معاملہ ہوگا اس حساب سے یا تو جنت میں لوٹایا جائے گا یا جہنم میں لوٹایا جائے گا، تو پھر اس حساب سے ہم کہیں گے لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ جزا ایڈ کرنا ہوگا ہمیں کہ وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ حساب پہلے ہو چکا ہوگا، تو یہ دونوں میننگز کے حساب سے ہم نے اس کے سیکنڈ پورشن کو بھی دیکھ لیا، الحمدللہ۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.